بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم نے یہ کچھ شروع کیا تھا سورہ بقرہ، غالباً اس کے کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھیں. یہ دیکھیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس سے آگے شروع کرتے ہیں جی ہم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس میں پہلا لفظ آیا ہے الذین. جی آپ میں سے کون بتائے گا جی یہ الذین کیا ہے؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. سر اس میں موصول ہے، اس میں موصولہ ہے۔ اسماء موصولہ کون جی؟ اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. سر اللہ سی، اللہ زانی یا اللہ زینہ اور اللہ زینہ، یہ اس کے مذکر کے سیغے ہیں، اور مونس کے اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی، اللہ واتی اور اللہ یہ اس کے جمع کے سیغے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ زین آیا ہے تو جمع مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یؤمنون، یؤمنون، یہ یؤمنون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. دیکھیں یہ فعل ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. یؤمنون، یا شروع میں ہے جو غائب کی علامت ہے، اور آخر میں واو ہے، یہ جمع کی علامت ہے، تو جمع مذکر غائب. فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف ہے یہ. آگے ہے جی بما انزل الیک. اب فعل مضارع کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ نے شاید پڑھا ہو کہ فعل مضارع کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ مورب ہے نا فعل مضارع، اس کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں. یا رفعی حالت ہوتی ہے، یا نسبی حالت ہوتی ہے، یا جزمی حالت ہوتی ہے. اس کی جری حالت نہیں ہوتی. جی یہ سبق آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے جی، یہ فعل کی حالتوں والا. جی سر اگر پڑھا. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو بتا دیں، پھر میں اس حساب سے وضاحت کروں. جی تو رفعی حالت کب ہوتی ہے؟ جب یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہو. اب یؤمنون کے شروع میں دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے. نواسب کون سے ہیں؟ ان، لن، کے، اذن، حروف ناصبہ جن کو بولتے ہیں. اور جوازم جو ہیں جزم دینے والے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ سارے ہیں. اب یہاں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو جب فعل مضارع نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، اسی لیے اس کی رفعی حالت ہوگی. بما انزل، بما، اب یہ با جو ہے حرف جارہ ہے. حروف جارہ ہم پڑھ آئے ہیں 17 ہیں. ما یہاں موصولہ ہے. ٹھیک ہے، موصولہ اس کا معنی جو آتا ہے، ایک تو معنوی پہچان اس کی ہے. تو انزیلا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ انزیلا واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. کیونکہ ماضی مجہول کی پہچان کیا ہوتی ہے جی؟ ما قبل حرف کے اوپر شیخ صاحب کسر آتا ہے اور شروع میں ضمات ہے. بالکل، دیکھ لیں دونوں باتیں ہیں یہاں. آخری حرف کو حال پر چھوڑ دیں وہ فتح ہوتا ہے، آخر سے پہلے کسرہ، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان پر پیش. تو حرکت والا ایک ہی حرف ہے حمزہ، اس پر پیش ہے. زا آخر سے پہلے ہے کسرہ، لام آخری حرف ہے. تو یہ پہچان ہے ماضی مجہول کی. تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں کوئی اضافہ نہیں، انزیلا. ٹھیک ہے، کوئی اضافہ اس کے آخر میں نہیں ہے. تو یہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. الیکا، الیکا، الا اور کاف ہے. الا حرف ہے، حرف جارہ، وہ ہم بار بار دوہرا رہے ہیں. با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، ان میں سے ایک الا بھی ہے. کاف ضمیر ہے، اور ضمیریں ساری کی ساری اسم ہیں، مبنی ہے.
وما انزل، واو پھر حرف ہے، حرف عطف اس کو بولتے ہیں، حروف عاطفہ ان میں سے ایک واو ہے جو بعد والے جملے یا اسم کو وہ پہلے کے ساتھ ملانے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. وما انزل، ما پھر وہی، انزل وہی، من قبلک، من پھر حرف جارہ، قبلی یہ اسم ہے. علامت اس کی دیکھیں کہ ایک تو اس کے پیچھے وہ من حرف جارہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ مضاف بھی ہے چونکہ آگے کاف ہے ضمیر، اور جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہو، ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہو تو وہ اسم اس ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو وہ اسم اس ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو یہ قبل کے ساتھ کاف ضمیر لگی ہوئی ہے تو قبل مضاف ہوگا اور کاف یہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ضمیر مضاف نہیں ہوتی، مضاف الیہ ہو جاتی ہے لیکن ضمیر کبھی مضاف نہیں ہوتی. جی یہ بات سمجھا گئی سب کو؟ جی جی سر. جی سر. جی ود اور کاف، کاف زبر کا جو کہ مبنی ہے، اس لیے سوال ہی نہیں ہے کہ اس پر زبر کیوں آئی ہے، کیونکہ اس میں تو عامل کی بات نہیں ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ واو پھر حرف عطف ہم پڑھ چکے. با جو ہے یہ حرف جارہ ہم پڑھ چکے. الآخراتی یہ الآخرہ اسم ہے، اس کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 با شروع میں، نمبر 2 الف لام، اور نمبر 3 آخر میں گول تا. یہ تینوں اسم کی علامتیں، ٹھیک ہے. تو اس میں 3 علامتیں ایسی موجود ہیں جن سے پتا ہے کہ یہ اسم ہے. اب یہ اقسام اعراب میں بات کریں، وہ ہم نے دہرائے تھے اقسام. تو دیکھیں آخر میں زیر آئی ہوئی ہے نا، بالآخراتی، تو اعراب بالحرکت ہو گیا. اور اعراب بالحرکت کی کون سی قسم ہے؟ جی بتائیں جی، اعراب بالحرکت کی کون سی قسم ہے؟ واحد منصرف. جر. جی نہیں، اعراب بالحرکت کی جو جب غیر منصرف ہے، یہ ہے نا قسم اس کی، تو اس میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف ہے. مفرد، جی مفرد منصرف ہے یہ. تو اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اعراب بالحرکت. نہیں کیسے آتا ہے، وہ تو ہو گیا نا ضابطہ وغیرہ ہے. کیسا، کون سی اعراب ہے؟ رفعی حالت میں، رفعی حالت سر، رفعی حالت میں اس پہ ضمہ ہوگا، اور نصبی ٹھیک حالت ہے، میں اس پہ فتح ہوگی، اور جری حالت ٹھیک میں ہے، اس پہ کسرہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جیسے اللہ علیم، اللہ مبتدا کی حالت، ان اللہ وہی لفظ اللہ ہے، زبر چکے انا کا اسم ہے، اور اللہ شروع میں الہ آ گیا تو جری حالت. تو یہ ہے مفرد منصرف. تو اس کی یہاں جری حالت ہے کہ جارہ ہے اور تنوین نہیں پڑی. آخرتن کیا شروع میں الف لام آ گیا. کیا بات، جب الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی. جب مضاف ہو یا الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو چونکہ آخر اس لیے اس پر تنوین نہیں آ سکتی. ہم یوقنون، یوقنون، ہم یہ پہلی چیز آ گئی، یہ ضمیر ہے، اور ہم پڑھ آئے کہ ضمیر ساری کے ساری مبنی ہیں. یوقنون، یہ یؤمنون کی طرح دیکھ لیں، ایک ہی چیز ہے.
دیکھ رہے ہیں شروع میں یا وہی، آخر میں واو اور نون، بالکل وہی انداز ہے. تو یہ کون سا سیگا ہوا؟ یوقنون. مذکر غائب. جمع مذکر غائب. غائب. دیکھنا یہ جمع مذکر غائب مضارع معروف. اچھا جی. اولئک علی ہدی من ربہم. اولئک یہ کیا ہے جی؟ یہ حرف اشارہ ہے شیخ صاحب، میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے. اس میں میں سے ٹھیک ہے. اسماء اشارہ کون کون سے ہیں؟ قریب اور بعید. کچھ ہیں وہ جو قریب کا معنی دیتے ہیں، کچھ دور کا معنی دیتے ہیں. قریب والے کون سے ہیں؟ سر ہاذا ہاذا جی ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. اور حاضی مونس کے لیے، ہاتانی پھر مونس تثنیہ کے لیے، اور ہا الائی یہ دونوں کے لیے جمع آتا کے ہے، لیے. جمع کے لیے بھی. تو دیکھیں الائی پھر ہیں بعید دور کے لیے، وہ ہے ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، الائی کا. ذالکا واحد کے لیے، زانکا تثنیہ کے لیے، تانکا تلکا واحد مونس کے لیے، تانکا تثنیہ مونس کے لیے، اور الائی کا دونوں جمع کے لیے. جمع مذکر ہو گیا جمع مونس، الائی کا آتا ہے، الائی کا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے مذکر ہے تو مذکر کے لیے. علی ہدی من ربہم، علی ہدن جارا ہے پڑھائے، ہدن یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، حالت اس کی جری ہے، لیکن جو اوپر دو زبریں نظر آ رہی ہیں تو وہ تعلیل ہوئی ہے. وہ تعلیل میں ابھی نہیں کرتا کیونکہ آپ پڑھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حالت اس کی جری ہی ہے. من ربہم، من ربہم، من حرف جارا، ربی جی اسم ہونے کی بات ہے. سر یہ حرف جارہ ہے اس کے شروع میں من حرف جارا ہے، اور دوسرا ایک اور بھی پہچان ہے، اس میں یہ سر اسم ضمیر ہے ساتھ. مضاف ہے. یہ مضاف نا، اسم جی کے سر. ساتھ ضمیر لگی ہو، ابھی بولا تو مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، تو یہ مضاف بھی تو ہے نا. تو اکثر اعراب میں سے کون سی قسم بنے گا؟ یہ اسم مفرد. بالکل ٹھیک ہے، اس میں مفرد ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. تو اس کی جری حالت من کی وجہ سے ہو گئی، اور یہ مضاف بھی ہے، تنوین تو آ نہیں سکتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَأُولَئِكَ واو پھر حرف آ گیا، اولئک جی اولئک اسم اشارہ اس میں اشارہ، بھائی. جیسے ابھی هم المفلحون، هم المفلحون، ہم پھر ضمیر، المفلحون یہ کیا ہے جی؟ اسم. علامت کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. نہیں اسم مفعول بھی نہیں اسم فاعل کا جمع ہے. ہے. اسم علامت کیا؟ فاعل. اسم الف لام ہے اور جمع بھی ہے، دو علامتیں ہیں. اور یہ معرب ہے. اقسام اعراب میں سے کون سی قسم بنے گا؟ جمع مذکر. جی مذکر سالم، جمع مذکر سالم. چونکہ ہم نے یہ ساری قسمیں تھی نا کہ جس کا اعراب آتا ہے اعراب حرف. کیسا اعراب آتا ہے جمع مذکر سالم کا؟ جمع مذکر سالم کا اعراب رفع حالت میں واو، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، ٹھیک ہے، رفع خالدون واو، اور نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، اس سے پہلے کسرہ، یا اس سے پہلے کسرہ زیر. تو مؤمنین، خالدین، ٹھیک ہے، وہ نسبی جری حالت ہوگی. اب یہاں واو کے ساتھ آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ رفع حالت. کیوں رفع حالت ہے؟ اس لیے کہ ہم مبتدا ہے، المفلحون اس کی خبر ہے.
تو اس کی رفی حالت ہے یہ. جی بات سمجھا گئی ہے سب کو؟ جی شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ یہاں جی پہ جی کر لو شیخ صاحب. یہ یہاں پہ جو اس میں اشارہ ہے یہ بیت کا کیوں استعمال ہوا ہے جو اس کے علاوہ استعمال ہوا ہے تو اس کی کیا حکمت؟ وہ یہ ایک جواب میں دے دیتا ہوں. 5 جواب اس کے تفسیر بیضاوی میں لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے جو ایک جواب سب سے آسان ہے وہ میں دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے. کبھی قریب کے لیے بعید اور بعید کے لیے قریب استعمال ہو جاتے. اور یہ زیادہ سوال بنتا تھا ذالک الکتاب، یہاں بنتا تھا نا ذالک الکتاب کہ یہ کتاب. ہم ترجمہ تو قریب کا کر رہے ہیں جبکہ اس میں اشارہ بعید آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مراد ہے اس کی عظمت کا اظہار. وہ کتاب جس کی عظمت جو ہے وہ اتنی بلندیوں پر اونچائیوں پر ہے، گویا کہ وہ اس کی عظمت اس کی سے کہہ دیا ذالک الکتاب. تیسرا ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اس لیے کہہ دیا وہ دور ہے تو ذالک الکتاب کہہ دیا. وہی ذکر میں ہے تو جب وہ دور ہے تو وہ ذکر بھی ان کا پھر دور ہی ہوا نا. تو اسی اعتبار سے کہا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ جن کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ کامیاب ہونے والے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی جی شیخ صاحب جزاک اللہ. جی بیٹا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی گرامر جو ہے نا یہ تو سوال کرنے سے بات کھلے گی. آپ اگر خاموش رہ کے بس سماعت پہ اکتفا کریں گے تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جہاں آپ کو تھوڑا سا ذہن میں کوئی اشکال آتا ہے، جیسے دیکھیں نا بھائی نے سوال کیا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اب ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی نا تو سوال کریں گے تو بات کھلے گی. جی جی جملہ بن رہا ہے اس کا پیچھے والے کے ساتھ ربط نہیں پڑیں گے؟ میں تھوڑا سا ابتدان چونکہ چل رہا ہوں میں زیادہ المفلحون صرف اتنا بتا دیتا ہوں. اولئک خود مبتدا ہے، پھر مبتدا ہے، المفلحون اس کی خبر ہے اس لیے رفیع حالت ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ هم المفلحون مبتدا خبر مل کے جملہ پورا ہو کے اولئک مبتدا کی پھر خبر، چونکہ خبر جملہ بھی ہو جاتی ہے تو خبر جملہ ہے یہاں. تو پھر اولئک مبتدا هم المفلحون خبر سے مل کے یہ پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جی بات سمجھا گئی؟ جی جزاک اللہ. بارک اللہ. جی آگے چلیں. جی ان الذین کفروا، انا کیا ہے جی؟ حرف کیا کہتے ہیں انا کو؟ حروف مشبہ بالفعل. وہ فعل جو وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، وہ حروف جو فعل کے ہیں، یہ ہے کون سی؟ انا ہے نا؟ کیا کام ہے؟ خبر کو رفع دیتے ہیں، اپنے اسم کو خبر کو رفع دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع. تو ان الذین اس کا اسم منصوب ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ زینہ تو مبنی ہے اس لیے اس میں واضح ہوگا نہیں کہ اس کی حالت کون سی ہے، کیونکہ وہ تو مبنی ہے، اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے. کافرو اللہ دینا کی بات ہم کر چکے. کافرو یہ کون سا سی بنے گا؟ آخر میں واو ہے، واو الف کس کی علامت ہوتی ہے؟ یہ جمع مذکر جمع مذکر معروف. جی ماضی معروف. تو سواء یہ دیکھیں اسم ہے، تنوین اس کی علامت ہے، اسم مفرد منصرف ہے، اس کی رفع حالت ہے. کیوں رفع حالت کیوں ہے؟
خبر ہے نا. یہ اللہ کفروا کے بنے گا اور ان علیہم خبر اس لیے رفی حالت ہے کیونکہ انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. علیہم ہو حرف انذرتہم، انذرتا پہلا حملہ تو استفہام کا ہے. انذرتا، انذرتا یہ کون سا صیغہ بنے گا جی؟ فعل ہے، آخر میں ہے تا زبر تا، آخر میں تا زبر تا ہے، اس کی علامت ہے یہ. سر واحد مذکر حاضر. جی بالکل ٹھیک ہے بات. واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف جو علامت ہے، یہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے ضمیر لگی ہوئی ہے. انذرتا ہم، ام لم تنذرہم، ام جو ہے یہ حرف ہے، لم تنذرہم، لم تنذر جی فعل مضارع پہ جب لم آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جب لم داخل ہو. سر یہ جازم مضارع میں سے جی جوازم میں سے ہے، لیکن جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو اس گردان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ نفی جہد. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نفی جہد، یعنی انکار والی نفی. کیا ہوتا ہے انکار والی میں مقصود ہوتا ہے لم تنذرہم، لم تنذر، لم ہے فعل مضارع دے، یہ کیا پڑھا ہم نے؟ لم تن، اس پر پیش نہیں پڑی، تنذرو نہیں پڑھا، تنذرہم. جی تو ساتھ واحد مذکر حاضر جہد معروف، کہ مضارع تنذرو تھا تو لم کی وجہ سے تو ہم ضمیر ہے لا یؤمنون، لا یؤمنون یہ ہو گیا یؤمنون، تیسری بار آ رہا ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. ختم اللہ، ختم یہ کیا چیز ہے جی؟ فعل معروف. فعل ماضی معروف. جی خاتمہ، خاتمہ فعل واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. لفظ اللہ آگے آگے، اللہ اسم ہے، معرب ہے، مفرد منصرف ہے. کون سی حالت ہوگی اس کی جی؟ رفیع حالت. رفعی حالت ہے سر. کیوں؟ فاعل ہے نا. خاتمہ فائل ہے، خاتمہ کا فائل ہے. اللہ نے مہر لگا دی، ترجمے پہ غور کریں گے نا، اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ جا رہا ہو گیا. جی کیا ہے سر اسم بھی ہے اور مضاف اور مضاف. اچھا جی، اچھا قرار کر لیں. ہم پڑھ رہے تھے ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبی اقسام اعراب میں سے کیا ہے جی؟ یہ سر یہ معرب ہے. جی کون سی قسم ہے سر؟ جی جی یہ جمع قام کی جمع ہے نا، قلوب جمع مکسر. اعراب الحرکت کی جو قسمیں ہیں نا، پہلی قسم میں مفرد منصرف جمع مکسر، ٹھیک ہے، تو جمع مکسر اس کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے، رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ. تو یہ جری حالت ہے علی قلوبی، کیونکہ پیچھے اعلی حرف جارہ ہے، اس سے حالت جری ہے اس کی. تو قلوبی، پھر اس پہ دیکھیں قلوب بن نہیں کہا، حالانکہ وعلی قلوب بن، اگر یہ مضاف نہ ہوتا تو قلوب بن پڑھتے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے پڑھا ہے قلوبہم ایک زیر.
قلوبہم جمع مکسر، ہم ضمیر ہے، تو وعلی سمعہم، علی پھر حرف جارہ ہے، سمعہم سمعی اسی طرح اسم علامت اس کی علی حرف جارہ اور مضاف مفرد منصرف حالت اس کی جری علی کی وجہ سے، وعلی ابصارہم غشاوۃ پھر اسی طرح علی حرف جارہ ابصاری جمع مکسر، ٹھیک ہے، جیسے قلوب ہے ایسے ابصار، تو ابصارہم یہ جمع مکسر، تو حالت پھر جری علا کی وجہ سے، غشاوۃ اسم ہے، علامت ہے، اس کی حالت کون سی ہے جی؟ غشاوۃ کی حالت کون سی ہے؟ سر رفعی حالت ہے اس کی؟ ہاں جی، کوئی ہمت، کیوں رفیع حالت ہے جی؟ کیونکہ شیخ صاحب اس سے سر یہ پہلے کوئی مبتدا ہے، شاباش، یہ مبتدا ہے، شروع میں کوئی عامل علی ابصارہم خبر ہے پہلے آ گئی ہے، غشاوۃ مبتدا ہے کیونکہ اور کوئی عامل تو ہے نہیں، تو یہ مبتدا ہے اس لیے اس کی رفیع حالت ہے۔ سر لیکن یہ ہے والا ہاں تو کیا اس کو سوال ہے؟ سر آواز ہے، کٹ رہی ہے اس میں جی سر میں کہہ رہی جی ہے جیسے درمیان میں، تو اس کو ہم مبتدا کیوں کہیں گے؟ جی ٹھیک ہے، شاباش بیٹا، جو ذہن میں سوال ہے ضرور کرے۔ بیٹا دیکھیں کہ یہاں اتنی بات ہو رہی ہے نا، اللہ ابصارہم غشاوۃ، اتنا ہے نا، اللہ ابصارہم غشاوۃ، اتنی بات جی بیٹا ہے جی کیا نا، جی سر، جملہ اتنا ہے نا؟ جی جی اس میں دیکھیے اللہ پر آ جائے حرف جارہ، وہ مبتدا نہیں، ٹھیک ہے، جی سر، تو ایک ان میں سے جی مبتدا ہے، جب وہ ابصارہم چونکہ اللہ حرف جارہ آگے ہے، اب وہ مل کے حرف جارہ کے ساتھ مبتدا نہیں بن سکتا، تو مبتدا، ٹھیک ہے، ٹھیک، بات آ جی گئی ہے۔ ایک جی اور بھی جی ہو، بتا وہ دیں۔ یہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہو، جب مبتدا نکرہ ہو، اصل یہ ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور ہو یا ظرف ہو تو اس کو پہلے لے کے آتے ہیں، اس لیے الا ابصارہم پہلے آیا ہے، کیونکہ غشاوۃ نکرہ ہے، اور نکرہ مبتدا ویسے نہیں بن سکتا شروع میں آ کے، اگر وہ نکرہ ہو تو پھر اس کو بعد میں لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو مبتدا بنایا جا سکے۔ جی اب بات سمجھ، جی سر ٹھیک ہے، جی یہ باقی بھائیوں کو بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو بتا دیں جی۔ جی اوکے، خاص وہ بھائی سے پڑھا ہے نا، وہ ضرور بیٹا بتایا کریں تاکہ ان کے لیول کے مطابق بات چلتی رہے۔ جی تو الا ابصار غشاوۃ ولہم عذاب، ولہم لام حرف جارہ ضمیر، ویسے جو لام حرف جارہ ہے وہ زیر والی استعمال ہوتی ہے، جیسے للہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ضمیر کے ساتھ آئے تو پھر زبر والی ہوتی ہے، لہو، لنا، لکا، لہم، ٹھیک ہے، ہاں یا کے ساتھ آئے گی تو پھر زیر والی ہوگی لی، لیکن باقی ضمیروں کے ساتھ اگر یہ لام حرف جارہ آئے تو اس پر زیر ہے، لیکن ضمیر کے ساتھ ضمیر کے ساتھ آئے تو زبر ہوگی، باقی اسموں کے ساتھ آئے گا اگر یہ لام حرف جارہ تو اس کو پڑھیں گے، میں بتایا للہ، وللہ المشرق والمغرب، وللہ علی الناس، للہ، ہاں جب ضمیر پر اس کے ساتھ آئے گا لہو، لنا، لکم، لک، یہ سارا زبر والا ہے، ہاں یا کے ساتھ ہے تو زیر والا لی، تو لہم، ہم زیر ہو گیا، عذاب عظیم، عذاب تنوین علامت ہے، اسم ہے، مفرد منصرف ہے، اس کی حالت رفی ہے، کیوں جی رفی حالت کیوں ہوگی؟
یہ کوئی اس سے پہلے وہ نہیں ہے شیخ صاحب، نواسب نہیں ہے کوئی، یا جوازم نہیں ہے؟ بات ہے نا، وہ تو فعل کی بات اس انداز سے کرتے ہیں نا کہ فعل خالی ہے. یہ تو اس کو تو بتانا ہے مرفوعات میں سے. مرفوعات میں کیا ہے؟ مبتدا ہے یہ بھی. ابھی پیچھے ہم نے کہا کہ جار مجرور جو ہے وہ خبر بنتے ہیں، مبتدا نہیں بنتے. تو لام بھی رہا ہے، ہم مجرور، وہی تو پھر دوبارہ آ رہا ہے. وہ خبر بنیں گے اور عذاب عظیم یہ مبتدا بنیں گے. تو مبتدا کی رفع حالت ہوتی ہے، اس لیے عذاب مبتدا ہے، تو اس لیے رفع حالت ہے. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی سر شیخ ٹھیک ہے. صاحب، جی سر ویسے یہ عظیم. بات ہم نے آج ہی پتہ چلی ہے کہ مبتدا سینٹر میں بھی آ سکتا ہے. ہم لوگ تو ہمیشہ سمجھتے تھے شاید مبتدا جملے کے شروع میں ہی آئے گا. نہیں، کئی ایسی شکلیں ہوتی ہیں جہاں خبر پہلے آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں آتا ہے. جی سر ٹھیک ہے. داری رجل، فی الداری زید. ٹھیک ہے، فی الداری یہ جو کہ فی حرف جارہ آگے ہے یہ خبر ہے، اور رجل جو ہے وہ مبتدا ہے، بعد میں آ رہا ہے. تو عذاب عظیم، عظیم جو ہے یہ بھی اسم ہے، تنوین علامت ہے، مفرد مصرف ہے. اس کی حالت کون سی ہے؟ سر رفعی حالت ہے اس کی. کیوں رفیع حالت کیوں؟ صفت ہے عذاب ان کی. عذاب کی صفت ہے، عذاب کی صفت ہے. کیسے پہچان ہوئی؟ سر ان کا سر اعراب ایک سیم جیسا ہے آ رہا اور وہ دیکھیں دونوں چار چیزیں ایک جیسی ہیں. اعراب بھی ایک ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں نکرہ ہیں. دونوں مفرد، دونوں نکرہ، دونوں واحد، دونوں جو ہیں وہ مذکر. تین باتیں ہو گئیں، اور دونوں کا اعراب بھی ایک ہے. یہ چار باتیں ایک ہیں. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بھی معنی پہ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. عذاب عظیم، بڑا عذاب، عذاب کی صفت، ایسا عذاب جو بڑا ہو. تو یہ صفت ہے عذابن کی، اس لیے اس کی رفعی حالت ہے. وَمِنَ النَّاسِ، سر ایک سوال جی تھا میرا. وَمِنَ النَّاسِ. جی کوئی سوال ہے تو کر لیں جی. جی سر وہ پیچھے نے پڑھا، وہ سم پڑھا نا، قلوب کے بعد سم پڑھا، تو اس کا بتا ٹھیک ہے، دیں وہ مفرد ہے یا اس کا کیا ہے، یہ جمع ہے یا کیا ہے؟ کون سا؟ سر قلوب کے بعد پڑھا نا سم، سننا جو ہے ہاں، سمع سمعی جو والا. ہے یہ مصدر ہے، مصدر ہے یہ. اور مصدر میں تسنیہ جمع نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے. بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی سر. ہاں، اس میں وہ مصدر ہے، اور مصدر میں تسنیہ جمع نہیں ہوتا، اس میں وہ سارے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ. وَمِنَ النَّاسِ، واو حرف ہے، من حرف جارہ ہے، الناس یہ جمع ہے، جمع مکسر ہوگا. تو حالت اس کی جری ہے کیونکہ من حرف جارہ ہے، اور الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گی. من الناس، من یقولو، من کیا ہے؟ حرف جارہ ہے سر یہ بھی. نہیں یہ سر یہ حرف جازمہ ہے. جی موصول ہے، موصول ہے. نہیں، یہ من جو ہے اس میں موصول، اسماء موصولہ میں سے ایک من بھی ہے. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ اسماء موصولہ میں سے ہے یہ من. یقولو یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب فعل مضارع. واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، شاباش. تو اس کی رفع حالت ہے، کیوں؟ پیش میں نظر آ رہی ہے رفع حالت ہے اس کی. کیوں رفع حالت ہے؟ شروع میں جواز وہ نہیں ہے، نواسب یا جوازم. جی جب فعل کی بات آئے گی تو یہی جواب ہوگا، اس لیے کہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے یہ. میں یقولو آمنا، آمنا. جی یہ فعل ہے، کون سا؟ فعل ماضی معروف. جی آمنتو، آمنتو، آمنا. آخر میں نون الف نا ہے نا، کس کی علامت ہے؟ جمع متکلم کی. فعل ماضی معروف، جمع متکلم فعل ماضی معروف.
अब देखें तर्जमा इसी से होता है ना, जब हम सीधा सही समझेंगे, हम ईमान लाए। बिल्लाही, बा फिर हरफ जारा, लफ्ज़ अल्लाह की बात हो गई। व बिल यौमिल आखिरी, वाव हरफ होगी, बात बा की बात हो गई। अल यौमी इसम है, अलिफ लाम भी है, बा भी है, ठीक है। और तीसरी अलामत भी है, यहां ये मौसूफ भी है। तीन अलामतें हैं अल यौम के इसम होने की। एक तो ये मौसूफ है, फिर इस पर अलिफ लाम है, फिर इस पर हरफे जारा दाखिल है। मुफरद मुनसरिफ है, जर्री हालत है क्योंकि पीछे बा हरफे जारा है। और अल आखिरी, इसकी जर्री हालत क्यों है जी? ये सिर्फ सर हरफ जारा की वजह से। इससे सिफ्त है मौसूफ की। नहीं, ये अल यौम की सिफ्त है, आखिरत जी वाला सर। दिन, ठीक है, सिफ्त है उसकी। दोनों का इराब एक और होता है, सर इसलिए बाकी इसकी भी जरियाल तो होगी। हाँ, नहीं वो बा की कैसे नहीं कहते, बा मुत्तसिल तो वो यौम की है ना, उसकी जरी हालत, वो आखिर तो सिफ्त है, और मौसूफ सिफ्त का इराब एक होता है। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये सर मा उसकी नाफिया जो है। वैसे जरी हालत है, लेकिन सर उसकी जो यौम की है वो तो बा की वजह से ही है ना, हरफ जारा की वजह से। जी जी जी, यौम की इसलिए ये है, और आखिर की हम कहेंगे यौम की वजह से, क्योंकि जो इराब यौम पे होना है, आना है, वही इस पर आना है। इसको ताबे कहते हैं ना, ये ताबे है अपने उस पहले के। वमा हुम बिमुमिनीन, मा नाफिया है, ये मौसूला नहीं है, ये नाफिया है, इसका माना नहीं है। हुम ये जमीर है, बिमुमिनीन बा हरफे जा रहा है, मुमिनीना ये हमने पीछे पढ़ा था, जमा मुदक्कर सालम, उसकी आरत नस्बी जर्री याद है, तो मुमिन आ गया, या माकबल कसरा, या से पहले जेर, मुमिनीना, तो ये जर्री हालत है क्योंकि पीछे बा हरफे जा रहा है। जी, यहां तक बात समझा गई सबको जी? जी शेख साहब। चले ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।